معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے وطن واپسی سے پہلے مشرف سے مذاکرات کے وقت اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر مشرف کو وردی میں قبول نہیں کرے گی۔ وہ کسی بھی صورت اس کے نظام کا حصہ نہیں بنیں گی اور نہ ہی چور دروازے سے اقتدار میں آئیں گی۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں صرف وہ کردار ادا کروں گی جو آزادانہ انتخابات کے ذریعے پاکستان کے عوام انہیں سونپے گے۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ محترمہ نے اپنی جان دے دی لیکن یہ تینوں عزم نبھائے۔ یاد رہے کہ پاکستان واپسی پر کراچی میں بینظیر بھٹو کے قافلے پر ایک خوفناک خودکش حملہ ہوا جس میں پیپلز پارٹی کے 200 سے زائد کارکنان مارے گئے۔ جنرل پرویز مشرف وردی اتارنے سے انکاری تھا، چنانچہ بینظیر بھٹو کی جان کو خطرات بڑھتے ہی چلے گئے۔ مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی تو بینظیر بھٹو نے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی اور مشرف سے وردی اتارنے کا مطالبہ جاری رکھا۔ بالآخر 27 نومبر 2007 کو جنرل مشرف کو وردی اتارنا پڑی اور یوں جنرل اشفاق پرویز کیانی نئے آرمی چیف بن گئے۔ مشرف نے وردی تو اتار دی لیکن وہ صدارت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بینظیر بھٹو کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ مشرف کے وردی اتارنے کے ٹھیک ایک مہینے بعد 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کو الیکشن کے انعقاد سے چند روز پہلے راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ بھٹو کی بیٹی سے میری آخری ملاقات کو 18 برس ہو چلے۔ اس طویل عرصے کے دوران کتنے ہی واقعات قصہ ماضی بن کر حافظے کی لو سے محو ہو گئے، کتنی ہی یادیں وقت کا سیلے تندرو بہا کر لے گیا۔ بے نظیر بھٹو کو میں نے کتنی ہی بار دیکھا ہوگا، باپ اور بھائیوں کی قبروں کے سرہانے پر کھڑے، ڈھلکتے آنسوؤں کو تھامتے دعا مانگتے، بڑے بڑے جلسوں سے آتشی خطاب کرتے، پرجوش کارکنوں کے جرمٹ میں مسکراتے ہوئے ہاتھ لہراتے، احتجاجی مظاہروں میں وقت کے فرعونوں کو للکارتے، وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے اور پارلیمنٹ میں بھرپور قدرت کلام سے اپنا موقف پیش کرتے، لیکن یہ سب منظر دھندلا سے گئے ہیں۔ یادوں کے تاکشے میں بس ایک چراغ ابھی تک فروزاں ہے، چراغ کی لو میں تھرتھراتا بی بی کی ہنسی کا بے ساختہ پن اور اجلے افق سے پھوٹتی گہری شفق میں رنگا چہرہ جیسے نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ بے نظیر واقعی اپنے نام کی طرح ایک بے نظیر شخصیت اور بہت بڑی لیڈر تھیں، جو کسی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ ان کی شخصیت کی قوس و قزح کے کتنے ہی رنگ تھے، لیکن مجھے صرف وہ بے نظیر رہ رہ کر یاد آتی ہیں جو دبئی کے ہوٹل میں آصفہ اور بختاور کے ہاتھ تھامے ہنستی ہوئی داخل ہوئی تھی، جن کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تیر رہے تھے۔ وہ تب 3 بچوں کی ماں بن چکی تھیں، لیکن اس دن ان کے چہرے پر بھرپور دوشیزگی کا جوبن 14ویں رات کی چاند کی طرح کھلا ہوا تھا۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ یہ بیوی سے میری دوسری ملاقات تھی۔ آصف زرداری لمبی قید سے رہا ہو کر دبئی جا چکے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد میں بھی دبئی گیا تو انہوں نے مجھے دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ میں مقررہ وقت پر ان کے ہاں پہنچ گیا۔ آصف اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، وہیں گپ شپ ہوتی رہی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے، کھانا کہیں باہر چل کر کھاتے ہیں۔ پورچ کی طرف جاتے ہوئے جب ہم ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرے تو مجھے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہلکی ہلکی سی آوازیں آئیں۔ میں نے پوچھا، محترمہ کدھر ہیں؟ ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جواب میں زرداری کہنے لگے، آج جمعرات ہے اور وہ ہر جمعرات کو بڑے اہتمام سے قرآن مجید کا ختم کراتی ہیں۔ اس وقت بھی وہ اسی میں مصروف ہیں، واپس آ کر ان سے مل لیں گے۔ آصف نے گاڑی نکالی، ڈرائیور یا گارڈ وغیرہ کو بھی ساتھ نہ لیا، خود ہی ڈرائیو کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک عمدہ ریستوران میں آ بیٹھے۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ آصف کو محترمہ کا فون آیا۔ انہوں نے میرے بارے میں پوچھا۔ زرداری صاحب نے بتایا کہ ہم فلاں ریستوران میں کھانا کھا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ محترمہ بھی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ ریستوران پہنچ گئیں۔ ابھی تک محترمہ کا شگفتہ چہرہ میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے۔ وہ بے طرح ہنس رہی تھیں، کہنے لگیں، میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئی ہوں، دبئی میں پہلی بار گاڑی چلائی ہے۔ راستے بھر بچے چیختے رہے کہ ماما کہیں مار دو گی۔ وہ کھانے میں شریک ہو گئیں۔ عرفان صدیقی کے بقول ان دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی اور مشرف میں مفاہمت کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں۔ بیوی کا موقف تھا کہ وہ وطن واپسی کے لیے حالات سازگار بنا رہی ہیں، جس کا فائدہ نواز شریف کو بھی ہوگا۔
गुफ्तगू इस तरफ मुड़ गई तो मैंने कहा, देखिए मोहतरमा, सियासत में किसी ने आपके खानदान से ज्यादा मसाइब नहीं भुगते। आपके वालिद फांसी चढ़ा दिए गए, आपके 2 भाई एक के बाद दीगरे कत्ल कर दिए गए, 2 मरतबा आपकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, आपके शोहर को 8 साल जिंदानों में बंद रहना पड़ा, खुद आपने कैद व बंद की सहूबतें उठाई, आपके कारकुनों ने कोड़े खाए, खुद सूजियां की, जेलें काटी, आज भी आप अपने खानदान के हमरा जिलावतनी पर मजबूर हैं। मुश्किलात और मसाइब की ये तारीख आपका और आपकी पार्टी का कीमती असासा है। ये आपके पर्स में रखी आपकी पूंजी है, जिसमें आपके वालिद की मीरास भी शामिल है। अगर इस गिरा कदर पूंजी के एवज आप मुशर्रफ से कुछ रियायतें ले लेती या वजीर आजम बन जाती हैं तो बहुत ही खसारे का सौदा होगा। ये ऐसे ही होगा जैसे आप हीरो से भरा पर्स लिए मार्केट जाएं और जूतों का एक आम सा जोड़ा खरीद कर ले आए। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मैंने जरा सा दम लिया तो मोहतरमा अपने दाएं हाथ बैठे आसिफ जरदारी की तरफ रुख करते हुए बोली, आसिफ क्या आप सुन रहे हैं? आसिफ ने इस बात में सर हिलाया। मोहतरमा बोली, देखिए सिद्दीकी साहब, मैं जो कहने लगी हूँ वो चाहे तो डायरी में लिख लें। नंबर 1, मैं किसी भी कीमत पर मुशर्रफ को वर्दी में कबूल नहीं करूंगी। नंबर 2, मैं किसी भी सूरत में इसके मौजूदा निज़ाम या बंदोबस्त का हिस्सा नहीं बनूंगी और न चोर दरवाजे से इख्तिदार में आऊंगी। नंबर 3, मैं सिर्फ वो किरदार अदा करूंगी जो आज़ादाना इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान के अवाम सौंपेंगे। मैंने डायरी में कुछ नहीं लिखा, लेकिन मोहतरमा ने अपना वादा निभाया। तवील मुलाकात के आखिर में गुफ्तगू लतीफ़ पैराए में ढलने लगी तो मोहतरमा ने अपने मखसूस शोख लहजे में मुझे कहा, सुना है आपके दोस्त ने दूसरी शादी कर ली है। मोहतरमा का इशारा समझते हुए मैंने शरारत से कहा, एक बार तो आसिफ ने भी मुझसे कहा था कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मोहतरमा ने आसिफ की तरफ देखा जो हंस रहा था। मैंने कहा, लेकिन आसिफ कहता है कि मुझे बीबी से बड़ा डर लगता है। इस पर वो खिल उठी जैसे आसिफ की ये बात इन्हें बहुत अच्छी लगी हो। मैंने शरारत में एक और चिंगारी जलाते हुए कहा, लेकिन मुझे आसिफ का जवाब अच्छा नहीं लगा। मोहतरमा ने सवालिया नजरों से मुझे देखा और बोली, क्यों? आसिफ को क्या कहना चाहिए था? मैंने कमाल संजीदगी से कहा, इन्हें कहना चाहिए था कि मैं एक और शादी करना तो चाहता हूँ, लेकिन मसला यह है कि मैं बीबी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। बीबी का चेहरा खालिस मशरकी खातून की तरह गुलदार हो गया और वो आसिफ की तरफ रुक करके बोली, हाँ आसिफ, तुम्हें ये कहना चाहिए था। अल्लाह ताला गरीके रहमत करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।